السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آمنت باللہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ گزشتہ جمعہ کو جو بات ہماری رہ گئی تھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ اس سلسلے میں دو احادیث مبارکہ بھی پیش کی گئی تھی۔ آج ایک تیسری حدیث مبارکہ یہ ہم پیش کر رہے ہیں، آپ سماعت کریں تو اور ادب سے بیٹھ جائیں۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ومن احب عبدا لا يحبه الا للہ، ومن یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ کما یکرہ ان یلقى فی النار۔ یہ حدیث مبارکہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آج یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں وہ کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کی عادتیں دیکھیں، ان کے جینے کا انداز دیکھیں، طور طریقے دیکھیں، سوچ بچار دیکھیں، تو وہ پھر مسلمانوں جیسے نظر نہیں آتے۔ کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں اور ہم بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن پہچاننے والے پہچان جاتے ہیں کہ بات اگرچہ وہ ایمان کی کر رہا ہے، لیکن اس کا رجحان یہ غیر ایمان اور کفر کی طرف زیادہ ہے۔ اور پھر کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ ایمان والے ہوتے ہیں، لیکن جو جذبہ، جو شوق، جو طلب ہونی چاہیے وہ اس میں پائی نہیں جاتی۔ بالکل سست ایمان والے کہ جماعتوں کی جماعتیں جا رہی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا، نمازیں جا رہی ہیں، کوئی احساس نہیں، جمعہ کے دن پہنچ گئے تو پہنچ گئے جلدی، ورنہ خیر 2 رکعت میں جمعہ میں پہنچ جائیں گے، اور اگر وہ بھی نہیں پہنچ پائے تو پھر کسی کو رونا نہیں آتا، کوئی اداس نہیں ہوتا، فجر چلی جائے تو کسی کا موڈ آؤٹ نہیں ہوتا، اور بہت سارے ایسے اسلامی احکام جو بہت زیادہ تاکید کی گئی اسلام میں، اور جس پر اسلام کی بنیاد بتائی گئی، لیکن وہ بنیاد گر جائے، وہ مسلمان کے ہاتھ سے مٹ جائے تو وہ اس کو اس بات کا احساس جیسا ہونا چاہیے ویسا ہو نہیں رہا۔ کیوں؟
تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس نے جب ایمان کا مزہ ہی نہیں چکھا، اس نے وہ حلاوت اور مٹھاس بھی نہیں چکھی، تو جب چکھا ہی نہیں تو پھر وہ اس کے لیے ہر کوئی بھی چیز چکھنے سے آپ لے لیں، کوئی کھانے پینے کی چیز آپ کو بیان کیا جائے کہ فلاں جگہ پہ ایسا کھانا ہے، کوئی دعوت میں اگر پتا چلے، کبھی نیاز میں پتا چلے کہ کھانے کی وہ چیز ہے، اب جب وہ چیز اچھی ہو، کتنی ہی اچھی ہو، ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ تبھی چلتا ہے جب ہم نے وہ چکھی ہوئی ہو۔ اگر کسی نے گلاب جامن کو چکھا ہی نہیں، اب تم اس کے سامنے کتنا ہی اچھا رکھ دو، جس نے بریانی چکھا ہی نہیں، اب اس کے لیے تو بیگن اور بریانی برابر ہوا کرتے ہیں، اس کو تو جس نے پوری زندگی آلو ہی کھائے ہوں، اس کو کیا پتا چلتا ہے کہ گوشت کیسا ہوتا ہے۔ تو جب چکھا ہی نہیں، تو یہاں پہ بھی یہی حال ہوتا ہے کہ جب ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی حلاوت اور چاشنی اور لذت جب انہوں نے پایا ہی نہیں، انہوں نے اپنے سینے میں ایمان کی وجہ سے ایک طرح کا سکون اور ایک طرح کی لذت اور ایک طرح کا سرور اور کیف کو جب محسوس ہی نہیں کیا، تو پھر وہ اس کی اہمیت کو کیسے جان سکتا ہے؟ پھر اس کے نزدیک ایمان کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی۔ اسے کہا جائے کہ یہ کام کرنے سے آپ کا ایمان چلا جا سکتا ہے، آپ اسلام سے نکل جا سکتے ہو، آپ کو تو اس کو احساس ہی نہیں، تو کھونے کا ڈر کائے گا، اس کو پھر وہ احساس ہی نہیں رہتا۔ تو آج ایسے لوگوں کی پھر بھرمار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ حضرت انس صحابی رسول سے یہ روایت ہے کہ فرماتے ہیں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، کہ جس شخص میں تین چیزیں ہوگی، تین چیزوں جس کے پاس ہوگی، وہ ایمان کا مزہ چکھے گا، اس نے ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس اس نے چکھی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب تک وہ چیز نہیں پائی جائے گی، آدمی کامل مومن بھی نہیں ہو سکتا، نہ ہی وہ مزہ و ذائقہ چکھ سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو حضور نے ارشاد فرمائی وہ یہ ارشاد فرمائی کہ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ اب چونکہ اس میں تینوں باتیں ایسی ہیں کہ ایک ایک بات پر بہت سارے جمعہ نکل سکتے ہیں ہمارے، تو بات طویل ہو جائے گی اور انشاءاللہ ہم کریں گے بھی، لیکن پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ اتنا مطمئن ہو جائیں کہ وہ تین باتیں ہیں کیا، پھر اس کی تشریح کرتے رہیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ تمام کائنات سے زیادہ، تمام جتنی بھی سرشٹی ہے، جتنا بھی ایگزسٹنس ہے، تمام کائنات سے زیادہ اس کے نزدیک سب سے پیارے اور سب سے محبوب، سب سے پریا اور سب سے لوڈ ونس یہ اللہ اور اس کے رسول ہو جائیں۔ اس کی فرسٹ پرائیورٹی اور فرسٹ جو محبت ہو، جو سب پہ غالب آ جائے، سب سے زیادہ ہو جائے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہو۔ یہاں پہ کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام، یہ سنی لوگ ہر بات میں اللہ اور اس کے رسول کو ساتھ میں لیتے ہیں اور یہ شرک کرتے ہیں۔ یہ خود رسول اللہ نے فرمایا من کان اللہ ورسولہ احب الیہ، اور یہ بخاری و مسلم شریف اور بہت دوسری جگہوں پر بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول دوسرے تمام سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب ہو جائیں۔ دوسری بات جس کی وجہ سے جو دوسری نشانی ہے اور جو خاصیت ہے وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں من احب عبدا لا يحبه الا للہ، کہ جو شخص
کسی بھی بندے سے محبت کرے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے محبت کرے. دھندے میں فائدہ ہوتا ہے اس لیے نہیں، چائے پلاتا ہے اس لیے نہیں، محبت اس کی کسی سے بھی ہوگی تو صرف اللہ کے لیے ہوگی، اور نفرت کسی سے ہوگی تو بھی اللہ کے لیے ہوگی. یہ دوسری. اور تیسری چیز جس کی وجہ سے وہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس پاتا ہے وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ من یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یلقا فی النار، کہ وہ کفر کی طرف پلٹ جانا، کفر کی طرف جانا، کفر اختیار کرنے کو اتنا ہی ناپسند کرے جیسا جبکہ اللہ نے اسے اس کفر سے بچا لیا، وہ اتنا اس کے نزدیک ناپسندیدہ چیز ہو جائے کفر میں جانا جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے. جس میں یہ تین چیزیں ہوں گی وہ وجد بہن حلاوت الایمان. اب یہ تو ترجمہ ہو گیا. اب یہ وہ باتیں ہیں کہ سننے والے میں سے کوئی بھی اس بات کا انکار نہیں کرے گا، سب کہیں گے ہاں اللہ رسول ہمارے نزدیک پیارے ہیں، بے شک محبت کرتے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں. اسی طرح کہ ہماری جو بھی رشتے رہتے ہیں، جو بھی رہتے ہیں اللہ کے لئے کرتے ہیں. یا تو یہ کہ نہیں ہم ہرگز اسلام کو چھوڑنا نہیں چاہتے. تو یہ باتیں ہیں وہ پریکٹیکل ہے. یہ دین، یہ مذہب جو ہمارا ہے وہ صرف باتوں میں اور کتابوں کا مذہب نہیں ہے کہ آدمی زبان سے بڑی بڑے دعوے کرے اور کتھا وارتائیں چلتی رہیں اور لوگ اپنے طرح سے جیتے رہیں. یہ مذہب ہمارا جو اسلام ہے وہ پریکٹیکل ہے. یہ ایسا پریکٹیکل دین ہے کہ اللہ کے محبوب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہونے کے باوجود یہاں پہ کلیجے چبوانے پڑتے ہیں. یہاں پر نبی کے چہیتے اور سگے نواسے ہونے کے باوجود گردنیں کٹوانی پڑتی ہیں. یہ اتنا پریکٹیکل مذہب ہے کہ صرف باتوں سے کام نہیں چلتا، انسان کو جیتے جی ان باتوں کا ثبوت بھی دینا پڑتا ہے. پہلی بات ہم لے لیں کہ وہ جس سے آدمی ایمان کی حلاوت پاتے ہیں. اب ہر کوئی اپنے حال کو تو جانتا ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں. ہر کوئی اپنے دل پر توجہ رکھے اور اپنے دل کے بارے میں سوچے. آپ چاہیں تو آپ دل کی طرف آنکھیں بند کر کے بھی سوچ سکتے ہیں، آپ نظریں جھکا کر بھی سوچ سکتے ہیں کہ کیا اللہ اور اس کے رسول ہمارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں؟ کہ پھر اللہ اور اس کا رسول کا نمبر تو معاذ اللہ پیچھے آتا ہے، ہمارے نزدیک کوئی اور ہے جو چیز ہمیں زیادہ محبت ہے. یہ کہنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا. آئیے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا وہی سماعت کر لیتے ہیں. قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت مبارکہ ہے. اس میں مجھے اور آپ سب کو اس آئینے میں دیکھنا ہے کہ کیا ہم جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کیا اس میں پورے اترتے ہیں یا ہمارے دعوے یہ کھوکھلے ہیں. اور اگر یہ دعوے کھوکھلے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول سے جیسی محبت کرنی چاہیے ویسی نہیں ہوتی تو ہم ہرگز وہ ایمان کا مزہ اور ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی چاشنی چکھ نہیں سکتے. اس کا ٹیسٹ ہمیں کبھی حاصل نہیں ہو سکتا. پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ گناہ کرنے آسان ہو جاتے ہیں اور کوئی بھی ادھر ادھر سے اسلام کے خلاف بات ہو، رسول اللہ کی گستاخیاں ہو رہی ہو، مسجدوں پر حملے ہو رہے ہو، وہ چیز کا ہمیں احساس ہی نہیں رہتا. آئیے سنتے ہیں کیا فرماتا ہے، کون فرماتا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں. فرمانے والی ذات یہ رب العالمین کی ہے جس نے ہر کسی کو پیدا فرمایا. کیا فرماتا ہے؟ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکین ترضونها
احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی قوم الفاسقین۔ سورہ توبہ 24ویں آیت۔ اللہ فرماتا ہے قل، اے محبوب آپ ان لوگوں سے فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے یا اے رسول آپ لوگوں کو یہ حکم دے دے، آپ فرما دے۔ کیا حکم دے دے؟ کیا فرما دے؟ فرماتا ہے ان کان آباؤکم، کہ لوگوں اگر تمہارے باپ و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے و اخوانکم اور تمہارے بھائی و ازواجکم اور تمہاری بیویاں و عشیرتکم تمہارے خاندان والے و اموال اقترفتموہا اور وہ مال جس کو تم نے کمایا ہے وہ جمع کیا ہوا ہے، و تجارت تخشون کسادہا اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے۔ پیدا کرنے والے کو تو معلوم ہے نا کہ اس کے مخلوق کیا کر رہی ہے، اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ مکانات جو تمہیں بہت اچھے لگتے ہیں، جو تم نے اپنے لیے بنائے ہیں، جو تعمیر کیا ہوا ہے اور جو تم نے کیا ہے، احب الیکم من، وہ تمہیں زیادہ محبوب ہے کس سے؟ من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ وہ چیزیں جتنی بھی چیزیں گنوائی، کون؟ باپ اس میں آ گیا، اس میں ابناؤکم بیٹے بھی آ گئے، اس میں بھائی بھی آ گئے، اس میں بیویاں بھی ہیں، اور اس میں جو مال ہے جو کمایا ہے، اور جو تجارت ہے جس کے نقصان کا ڈر اور خطرہ لگا رہتا ہے، اور وہ جو مکانات تم نے بنائے جو تم کو بہت بھاتے ہیں، بہت پسند کرتے ہو تم، جسے ترضونہا تمہیں بہت زیادہ وہ لگ رہے ہیں، وہ احب الیکم وہ تمہیں زیادہ محبوب ہے، تمہیں اسے زیادہ محبت ہے، کس سے؟ اللہ سے، رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے۔ اگر یہ چیزیں زیادہ محبوب ہیں، تم ان کو زیادہ پرائورٹی دیتے ہو اللہ اور اس کے رسول و جہاد فی سبیلہ سے، تو اللہ فرماتا ہے فتربصوا انتظار کرو، ویٹ، انتظار کرو۔ کس کا انتظار کرنا ہے؟ حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور گویا کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے۔ اب مجھے بتائیں ہمیں کس سے پیار ہے؟ اب اللہ رسول سے پیار نہیں، ایسا تو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کہیں گے نہیں اللہ رسول سے محبت ہے، کتنی محبت ہے، کیسی محبت ہے؟ بولنا تو آسان ہے، زبان کا ہلان حرکت دینے میں کہاں کوئی خرچ ہو رہا ہے، کہاں کوئی ثبوت مانگ رہا ہے، بولتے چلے جاؤ، جو بولنا ہے بولو کہ ہاں اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن یہ پریکٹیکل چیزوں کو دیکھے، کیا کیسے پتا چلے گا کہ ہمیں کس سے زیادہ محبت ہے؟ یہ اپنے دل سے پوچھے، ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہے یا ان دوسری چیزوں سے زیادہ محبت ہے؟ وہ پتا تب چلے گا کہ اللہ اور اس کا رسول کا فرمان کچھ اور ہے، ماں باپ کچھ اور کہہ رہے ہیں، اللہ اور اس کا رسول کچھ حکم اور دے رہے ہیں، بیوی کچھ اور ڈیمانڈ کر رہی ہے، اللہ اور اس کا رسول کا حکم کچھ اور ہے، دھندا کچھ اور کہہ رہا ہے، یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول بلا رہے ہیں، وہاں پہ گاہک بلا رہا ہے، یہاں پر اللہ اور اس کا رسول کچھ کسی بات کی ترغیب دے رہے ہیں، وہاں پہ مال کی محبت جیب میں سے پیسے نہیں نکلنا دیتی، یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول یہ بلا رہے ہیں، کوئی چیز کا حکم دے رہے ہیں، فرمان جاری ہو رہے ہیں، وہاں پہ بیٹے کچھ اور کہہ رہے ہیں، بھائی کچھ اور کہہ رہے ہیں، سماج والے سب کو ساتھ میں لے کر چلنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، کل کوئی ہمیں لڑکی نہیں دے گا، ہماری لڑکی کا رشتہ نہیں آئے گا، اگرچہ یہ حرام کام کرتے ہو، اگرچہ برے کام کرتے ہو، اگرچہ کفر و شرک کے کام کرتے ہو، اگرچہ اسلام کے خلاف کام کرتے ہو، اگرچہ معاذ اللہ یہ گستاخیاں کرتے ہو، اگرچہ وہ بد مذہبیت اختیار کر لیتے ہوں، اللہ اور اس کا رسول کچھ اور فرما رہے ہیں، یہاں پر کٹوم قبیلے والے الگ فرما رہے ہیں، خاندان والے کچھ اور کہہ رہے ہیں، بیوی
کچھ اور چاہ رہی ہے، بیٹا کچھ اور چاہ رہا ہے، دھندا اور تجارت کچھ اور کہہ رہا ہے، مارکیٹ کچھ اور ڈیمانڈ کر رہا ہے، وہیں پہ تمہاری پریکشا ہونی ہے، وہیں پر ہماری آزمائش ہونی ہے کہ ان تمام کو یہ چھوڑ کر، ان تمام کو لات مار کر کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ تم سے محبت ہے لیکن اللہ کے لیے ہے، تو ماں باپ کی عزت ہے لیکن وہی ماں باپ کی عزت ہے جو رسول اللہ کا راستہ ہمیں دکھائے، تجارت سے محبت ہے لیکن اتنی ہی محبت ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے طریقے سے ہماری ضرورتوں کو پوری کرے۔ مال ہمیں چاہیے لیکن جو مال اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے پھیر دے، اللہ کے گھر مسجد سے دور کر دے، نہ ایسا ہمیں مال چاہیے، نہ ایسی تجارت چاہیے، نہ ایسے ہمیں بیوی بچے چاہیے، نہ ہی ایسی دولت چاہیے، نہ ہی ایسی دھن اور عیش و آرام چاہیے، اور پھر وہ آدمی پکار کے کہہ دے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ یہ مال دولت تو کیا بات ہے، یہ دھندا اور یہ ماں باپ کیا حیثیت رکھتے ہیں، یہ ان تمام کی عزت، ان تمام کی تعظیم، اگرچہ وہ پیر ہی کیوں نہ ہو، جو پیر رسول اللہ تک تمہیں نہ لے جائے اور کہے کہ میری عبادت کرو، شریعت کے خلاف باتیں کرے، سنت سے تمہیں ہٹائے، وہ پیر نہیں، وہ عالم نہیں، وہ امام نہیں، وہ ماں باپ تعظیم کرنے کے لائق نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کا درس دے رہے ہو، وہاں سے ہٹانے کی بات کر رہے ہو۔ تم کہو سنت یہ ہے اور وہ فیشن کو لے کر بیٹھے، تم کہو شریعت کا حکم یہ ہے اور وہ کہے کہ لوگ یہ کہیں گے، یہ نہیں دیکھا جائے گا لوگ کیا کہیں گے، دیکھا یہ جائے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے فرمان کیا جاری ہوا ہے۔ اور پھر کہے کہ تم بیوی ہونے کے، بیوی ناراض ہو جاتی ہے، داڑھی رکھتے ہیں، بیوی کہتے اچھے نہیں لگتے، داڑھی رکھنے سے کسی کو لگتا ہے ہمارے گاہک چلے جائیں گے، جمعہ میں تاخیر ہو جاتی ہے، ایک دو کسٹمر کو سمجھا لیتے ہیں۔ رب فرماتا ہے اِذَا نُودِیَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم جمعہ کے دن ہو جائے، جب اذان ہو جائے، اِذَا نُودِیَ لِلصَّلَاةِ، جمعہ کے لیے پکارا جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور بیع و تجارت کو چھوڑ دو۔ اب یہاں پر محبت ظاہر ہو جائے گی کہ یہاں پر آنے میں دشواری ہو رہی ہے یا وہاں پر بیٹھنے میں دشواری ہو رہی ہے، محبت فجر کے وقت ظاہر ہو جائے گی۔ طبیعت نفس کہتا ہے تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں، ایسی چالو ہے، نرم بستر ہے، اٹھنے میں دقت ہوتی ہے، اٹھ بھی گیا، شیطان کہتا ہے مسجد میں کون جائے، گھروں میں بھی تو نمازیں ہو جاتی ہے، گھر میں پڑھ لیتے ہیں۔ محبت یہاں پہ ظاہر ہو جائے گی، بچے کچھ اور کہتے ہیں، بھائی کچھ اور کہتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول کا فرمان کچھ اور کہتا ہے، محبت یہاں پہ ظاہر ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے قل، اے محبوب آپ فرما دو، ان کانا آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، کہ اے لوگو تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، اور جو عشیرتکم تمہارے خاندان والے، کٹوم قبیلے والے، واموال اقترفتموها، جو مال تم نے جمع کر کے رکھا ہے، وتجارت تخشون کسادها، اور جو تجارت نقصان کا تمہیں خطرہ لگا رہتا ہے، ایک ٹینشن رہتا ہے گھاٹا نہ ہو جائے، نقصان نہ ہو جائے، ڈیل کینسل نہ ہو جائے، اور اس طرح سے مساکینوں تردونہا، اور وہ مکانات جو تمہیں بھلے لگتے ہیں، تمہیں پسند آتے ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اور وہ یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہونے لگے۔ تو عبدالقادر نہیں کہتا یہ میری بات نہیں ہے، جو ہے رب پروردگار سے آپ پوچھ لے کہ اسی نے حکم دیا، فتربصوا، انتظار کرو۔ کس بات کا انتظار کرنا؟ حتی یاتی اللہ بامری، اللہ حکم لائے، اللہ تم پر عذاب لائے۔ اور ایسا شخص فرماتا ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت پھر نہیں دیتا۔ ایسوں کے بارے میں فاسق لفظ استعمال فرمایا، فاسق قرآن مجید میں جو آیا ہے جو وہ ہے فاسق۔ اب مجھے بتائیں، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ انتظار کرو، اور اگر کوئی یہ سمجھے کبھی میں تھوڑا مال بنا لیتا ہوں، پھر اتنی لمبی داڑھی رکھ کر ایسی نماز پڑھوں گا کہ ایک بھی جماعت نہیں چھوٹے گی،
مولت ملے گی تب نا. پھر ایسا حال ہوتا ہے, ایسا برا حال ہوتا ہے کہ پورے شہر والوں کی تجارت ہوتی ہے, اس کا دھندا ٹھپ ہو جاتا ہے. کہتا ہے مندی ہے, ہم دیکھتے ہیں دوسرے کا جو چل رہا ہے اسی پہ کیوں مندی ہے. بیٹا عذاب آ گیا. اب جب اللہ کا فرمان آ گیا, اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہو گیا, اب پھر کسی کی دعا کام نہیں دیتی. اگر تم کسی مستجاب الدعوات کے پاس بھی جاؤ گے جس کی دعا میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ قبول فرما لیتا ہے, وہ مزاروں پہ چلے جاؤ یا کسی زندوں کے پاس چلے جاؤ جس کو ابھی تک موت نہیں آئی, وہ پھر اللہ ان کو دلوں میں وہ الہام ہو جاتا ہے کہ اس پر تو عذاب آنے والا ہے, وہ تو ہماری پکڑ میں آ گیا ہے. ان بطش ربک لشدید, بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. پھر ایسی سخت پکڑ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تو وہ اچھی جگہوں پہ تمہیں جانے نہیں دیا جاتا کہ تم وہاں جا کر دعا کراؤ, اور اگر پہنچ بھی گئے تو دعا کرنے والے کو روک دیا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں دعا نہیں کرنی. پھر کوئی کام نہیں آتا. پھر یہ ہوتا ہے کہ جو کمایا وہ بھی چلا گیا, جو دوست بنائے وہ پھر دشمن ہو گئے, کیونکہ لوگ تو پھر مال کے پیچھے رہتے ہیں. مال تمہارے پاس سے چلا گیا, تمہیں کیا لگتا ہے لوگوں کی جو عزت ہے وہ خود کی پرسنل کی وجہ سے, پرسن کی وجہ سے نہیں ہوتی, وہ مال کی وجہ سے ہوتی ہے. پرسن کی وجہ سے اگر کوئی عزت کرے گا وہ صرف اللہ والا ہی کر سکتا ہے جو اللہ کے لیے ہی محبت کرتا ہو اور اللہ کے لیے ہی نفرت کرتا ہو. وہ تمہارے مال کے آنے جانے سے اسے فرق نہیں پڑے گا, لیکن دنیا والا وہ تمہارا مال گیا سلام کرے گا کیا, تم سلام کرو گے جواب بھی نہیں دے گا. تو آپ کو بات سمجھ میں آئی کہ یہ جو فرمایا کہ من کان اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما, کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک دوسری تمام چیزوں سے, ماں باپ بھی آ گئے, بیوی بچے بھی آ گئے, تجارتیں بھی آ گئی, مال بھی آ گیا, دوسری جو بھی چیزیں آتی ہیں سب کچھ آ گئی, وہ اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر عذاب کا انتظار کرو. اور ان تمام چیزوں کو وہ بعد میں رکھتا ہے, پہلے اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہے, تو ایسا شخص ایمان کا مزہ, حلاوت, چاشنی اور مٹھاس چکھ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ مٹھاس اور حلاوت نصیب فرمائے. یہ ایک پورشن کا بھی ابھی پورے مکمل بات نہیں ہماری مکمل ہو پائی. جو 3 باتیں تھی اس میں سے ایک بھی ہم ٹھیک سے ہم بیان نہیں کر پائے, اور یہ وقت ہمارا پورا ہو گیا. اصل بات تو عمل کرنا ہے. اگر کسی نے ایک نے بھی اس کو سیریسلی لیا اور اس نے اگر اصلاح کی اور سدھرنے کی کوشش کی تو ہمارے بیانات انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.